الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم اور معزز سامعین اور بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، جمادی الاخری کے مہینے کی 22 تاریخ ہے اور اس کے بعد آنے والا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، یعنی 7-8 دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ ہے رجب. بڑی عظمتوں والا اور اپنے آپ کو تیار کرنے والا مہینہ ہے عبادت کے معاملے میں، کہ رجب سے ہی انسان اپنے آپ کو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیار کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے جو معمولات تھے، ان معمولات میں شوال سے، یعنی رمضان کے فوراً بعد جو مہینہ آتا ہے وہ ہے شوال. شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے جمادی الاخری، یہ 9 مہینے کا روٹین الگ تھا عبادت کا، سونے کا. اور رجب سے روٹین تھوڑا بدلتا، شعبان میں اور بدلتا، رمضان میں پورا بدل جاتا. جیسے رجب کی آمد ہوتی، چاند نکلتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 9 مہینے میں گنوایا شوال سے جمادی الاخری تک، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 حصے آرام فرماتے تھے، ایک حصہ عبادت کرتے تھے. مان لیجیے 6 گھنٹے کی رات ہے تو 4 گھنٹے آرام کرتے تھے اور 2 گھنٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے، اللہ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی. دن میں تو کرتے ہی تھے، رات میں بھی یہ اہتمام فرماتے تھے. اور رجب المرجب جیسے شروع ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. روزانہ جتنی نمازیں پڑھتے تھے، فرائض تو پڑھتے ہی تھے، سنتیں بھی پڑھتے تھے، نوافل بھی اہتمام سے پڑھتے تھے. اس میں اضافہ ہو جاتا تھا رجب کی آمد پر. اللہ کو خوب یاد کرتے تھے، کھانے کی فکر نہیں، دنیا کی فکر نہیں، فیملی کی فکر نہیں، بس ایک دھن سوار ہے کہ کسی طرح میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں. کون ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بلند اور اونچا مرتبہ کسی کو دیا گیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. سب سے بڑے اللہ کے بعد کسی کا بلند مقام ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل عبادت کرتے تھے. نیند کم ہونے کی وجہ سے پیروں پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی، اور پیدل بھی بہت چلتے تھے، تھکان ہو جاتی تھی. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے جو معمولات تھے، عشاء کے فوراً بعد آرام فرماتے، اول وقت اٹھ جاتے، پیروں کا ورم رہتا، پیروں پر سوجن ہوتی. کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے گناہ نہیں، آپ معاف کیے ہوئے ہیں، اور آپ سے کوئی گناہ ہوتا نہیں، معصوم عن الخطا والنسیان ہیں آپ کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اتنی عبادت نہ کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مقام پر اگر مجھے پہنچایا ہے تو میں اس کے لیے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے مسلسل عبادت کرتا رہوں گا. مسلسل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا یہ معمول تھا. رجب کی آمد جب ہو جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے اور خوب زیادہ عبادت کرتے تھے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. رجب کا مہینہ دراصل رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری ہے. ویسے تو ہر مومن کو، ہر مسلمان کو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مسلسل لگے رہنا چاہیے، مگر بہرحال انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، ضروریات زندگی ہیں، اس لیے روزانہ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھ لے، واجبات کی اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ، تو بھی وہ بہت بڑا اللہ والا ہے. ایسے شخص کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ رجب آنے کے بعد اپنے روٹین میں کچھ تبدیلی لے آئے. دیکھیے کوئی خاص موقع ہوتا تو آپ اس وقت کے حساب سے اپنے آپ کو ہینڈل کر لیتے اور اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے. روزانہ نارمل کپڑے پہنتے ہیں، شادی کے موقع سے کچھ اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں. حالانکہ سادے سیدھے کپڑے میں بھی شادی ہو جاتی ہے، مگر تھوڑے سے اچھے پہنتے ہیں. کوئی مہمان آ رہا ہے اس کے لیے گھر کو تھوڑا سجایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خاص موقع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے کے لیے رمضان المبارک بہت بڑا خاص موقع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اس مغفرت کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل بنانا، اس کے قابل اپنے آپ کو بنانا، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اہتمام فرمایا، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس بات کی تیاری کروائی کہ رمضان خاص موقع ہے. خاص موقع کے لیے جیسے تم اپنی زندگی میں تیاری کرتے ہو، ایسے ہی رمضان خاص موقع ہے، اس کی بھی تیاری کرو استقبال کے لیے. پھر رجب المرجب میں ہر کام کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا. قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، صدقات و خیرات میں، نمازوں میں، سنتوں میں، واجبات میں، نوافل میں، ہر کام کے معاملے میں. پھر جیسے جیسے رجب آگے بڑھتے جاتا، رجب کے کچھ دن ہو جاتے تو اس میں اور اضافہ ہو جاتا. شعبان آتا اور اضافہ ہو جاتا، یہاں تک کہ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین اور بدل جاتا. جیسے میں نے کہا
عام دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 3 حصوں میں سے 2 حصے آرام فرماتے، 1 حصہ عبادت کرتے، اور رجب جب آ جاتا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 حصے عبادت کرتے تھے، یعنی 4 گھنٹے رات کی عبادت، 2 گھنٹے سوتے تھے۔ اور رمضان المبارک جب آ جاتا، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کس لیتے، تیار کر لیتے، یہاں تک کہ رمضان میں سونے کا کوئی معمول نہیں تھا، رات بھر جاگے ہوئے ہیں، عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام ابھی آپ سے ذکر کیا گیا، کوئی گناہ ان سے نہیں ہوا۔ سب سے بلند اور سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر گزار بندہ بننے کے لیے خوب عبادت کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو، ہر بھائی کو، ہر بہن کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی عبادت کرتے ہیں، عام دنوں میں کیا کرتے ہیں، خاص موقع سے کیا کرتے ہیں۔ دنیا کے کاموں کے لیے تو خاص موقع کی خوب تیاری کرتے ہیں، کپڑے کی تیاری، فلاں صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اس کی تیاری تھوڑا پہلے سے، پڑوس میں فلاں کی شادی ہے اس کی تیاری تھوڑا پہلے سے، خاندان میں فلاں کی سمداوے میں تیاری شادی ہے اس کی تیاری الگ سے۔ تو دنیا کے کاموں کی تیاری کے لیے تو بہت پہلے سے ہم لوگ کرتے ہیں، دین کے معاملے میں اپنی آخرت کی تیاری ہم نے کیا کی؟ کبھی سوچنا چاہیے کہ بھئی میری جو عبادت ہے وہ عبادت کیا اس معیار کی ہے کہ میں اللہ کو خوش کر لوں؟ میری نمازیں اس معیار کی ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں؟ اور میری تلاوت اس معیار کی ہے کہ میرا رب اس سے خوش ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ قرآن پڑھنا دراصل اللہ سے بات کرنا ہے۔ اور کبھی آپ غور کریں، کسی کا فون آپ کو آ گیا، نیٹ ورک صحیح نہیں ہے، کوریج صحیح نہیں ہے، آپ کو آواز صاف نہیں آتی، تو آپ اس کا فون کاٹ دیتے ہیں یا اس سے کہتے ہیں دوبارہ ملائیے، کہ اس سے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، کہیں خدا نخواستہ ہمارے قرآن اچھا نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہماری نماز کو ضائع سمجھیں، جیسے ہم لوگ کسی کے فون کو بیکار سمجھتے ہیں۔ جیسے بعض حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے بوریا اور حسیر لپیٹ دی جاتی ہے، ایسے ہی بعض لوگوں کی نمازیں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ کبھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری نمازیں کیا اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے قابل ہیں؟ کوئی کسی کے پاس جاتے ہوئے چھوٹا تحفہ لے کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ گھر میں 5 لوگ 4 لوگ ہیں، کسی کی شادی میں جا رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی تقریب ہے جا رہے ہیں، کسی کی عیادت کو جا رہے ہیں، جاتے ہوئے 2 سیب 4 سیب بھی لے کر جا سکتے ہیں، مگر 2 لے کے گئے تو کیا سمجھیں گے انہوں؟ 4 6 لے کے جائیں گے، کم سے کم 1 درجن لے کے جائیں گے۔ کسی کے پاس جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا ایک پیالہ اگر تحفے میں دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، مگر کیا سمجھیں گے انہوں؟ ڈنر سیٹ تو لے جانا چاہیے، لیمن سیٹ تو لے جانا چاہیے۔ یعنی سامنے والے کو ہم خوش کرنے کی اتنی فکر کرتے ہیں۔ ہماری یہ نمازیں، ہماری یہ تلاوت، ہمارا یہ صدقات و خیرات کرنا، ہماری یہ عبادتیں کیا اس قابل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو احکم الحاکمین ہے، پوری دنیا کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے پیش کیے جانے کے قابل ہماری ایک تو بھی نماز ہے؟ کبھی تو سوچیں ہماری زندگی کس معیار کی ہے؟ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لین دین کرنا، معاملات کرنا، اس سے معلوم ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے معاملات بہت خراب ہو گئے، لین دین کے معاملے میں ہم لوگ بہت کمزور ہیں۔ کسی سے کوئی چیز لی تو اس کو اس وقت تک نہیں دیتے جب تک وہ مانگتا نہیں۔ حدیث شریف میں کسی کے پاس تم جاؤ تو جاتے ہوئے کوئی تحفہ لے کر جاؤ، تو تحفہ لے جانے کا مزاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا مزاج نہیں، بس یہ ہے کہ سامنے والا خوش ہو جائے۔ حالانکہ یہ سامنے والوں کو خوش کرنے سے زیادہ
اس کو خوش کرنے کی ضرورت ہے جو خوش ہو کر اس کا اجر اور ثواب بھی دیتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم اللہ کو اپنا بنانے کی فکر کریں، اور اللہ کو اپنا بنانے کے لیے ہماری عبادت، ہمارا روزمرہ کے جو معمولات ہیں، سارے کام اللہ کے لیے ہو جائیں. کسی سے دوستی کرے، دوستی بھی اللہ کے واسطے، دشمنی بھی اللہ ہی کے واسطے، رشتہ رکھنا بھی اللہ ہی کے واسطے، رشتہ توڑنا یہ بھی اللہ ہی کے واسطے ہو جائے. کسی سے تعلقات بنائے رکھتے ہیں، اس ارادے سے رکھنا کہ میں اس سے تعلقات بنائے رکھوں گا، میرا اللہ خوش ہو جائے گا. لوگوں کو خوش کرنے کی پرواہ نہ کیا جائے، اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ سکھایا تھا. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ کے پاس کسی مقصد سے بھیجے گئے، اور اس وقت میں ایران کے بادشاہ کی طوطی بولتی تھی، اور سپر پاور اس وقت میں کہلاتا تھا. اس کے پاس پہنچے تو حضرت حذیفہ ابن الیمان سے ایران کے بادشاہ نے کہا کچھ دیر آپ انتظار کیجیے. چنانچہ یہ انتظار کے لیے رک گئے، یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہوا تو کہنے لگا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجیے. لوگ کسی لیڈر کے ساتھ کھانا کھانے کو ترستے ہیں. حضرت حذیفہ کے ذہن میں تھا کہ چونکہ اس کو دین کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے، اسے پہنچا کر چلے جاؤں گا. مگر جب خاص طور پر روکا گیا، ان کو بلایا گیا کھانے پر، تو پھر چلے گئے. اب اس کے بعد دسترخوان پر جب بیٹھ گئے تو بیٹھنے کے بعد ایمان والوں کا مزاج ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کا یہ مزاج ہوتا ہے، دعا سے کھانا شروع. دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح رگڑ کر دھونا سنت ہے، دعا پڑھ کر کھانا سنت ہے. حضرت حذیفہ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد دسترخوان پر بیٹھ گئے اور اللہ کا نام لیا. بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، اللہ کی برکت سے. اور اس کے بعد دسترخوان سے کوئی لقمہ لیا، کھانے لگے. بازو والے کا ہاتھ ان کی کوہنی کو لگ گیا، وہ لقمہ نیچے گر گیا. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے بڑے لوگوں میں کہ بھئی نیچے گری ہوئی چیز نہیں اٹھانا چاہیے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ جو گر جائے اس کو بھی اٹھا کر کھاؤ. کچھ اس کو لگ گیا تو اس کو صاف کر کے کھاؤ. حضرت حذیفہ نے وہ نیچے سے اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھنے کا ارادہ کیا. بازو والے نے آواز دی، یہ بادشاہوں کا بادشاہ، دسترخوان اس کا ہے، ایران کے بادشاہ کے دسترخوان پر آپ ہیں، اور ایسا نیچے سے اٹھا کر کوئی چیز کھاتے ہیں تو بادشاہ کو تکلیف ہوگی، مت کیجیے. بھرے مجمع میں بادشاہ ہے، بادشاہ کے ساتھ وزراء ہے، اس کی رعایا ہے، فوج ہے، سلطنت ہے، سب کچھ ہے. اس کے سامنے بہت بڑی آواز میں یہ فرمایا، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. میں سنت کو پکڑ لوں گا، یہ راضی ہو یہ ناراض ہو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. تو ہم لوگ یہ مزاج اپنے اندر بنائیں کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کی عادت ختم کریں، اللہ کو خوش کرنے کی عادت ڈالیں. اس کے بڑے فائدے آپ محسوس کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں. تو ہم اپنے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانے کا مزاج بنائیں، اپنا ایمان بنائیں. ہمارے ایمان سے لوگ کھلواڑ کر کے ایمان کے ساتھ دغا والے کام کر رہے ہیں. خصوصاً اس علاقے میں ٹولی چوکی وغیرہ کے اندر قادیانی لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، گوہر شاہی فتنے والے اپنا کام کر رہے ہیں، فتنے شکیلیت والے اپنا کام کر رہے ہیں. یاد رکھیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں.
قرآن میں جب کوئی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما دیں تو اب اس کے بعد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل بعض مرتبہ کوئی آ کے کہتا ہے میں نبی ہوں، اب اسے اب دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل کب پوچھی جاتی؟ جب آپ ڈاؤٹ فل ہوں، آپ کو یقین نہیں ہے، تو پھر آپ پوچھتے ہیں بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کیا. جب آپ پورے یقین کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اب آپ کو سامنے والے سے دلیل مانگنا بھی بے وقوفی ہے. سامنے والا کہتا میں نبی ہوں، آپ کہہ دیجیے آپ نبی نہیں ہیں، آپ چور ہیں، آپ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، دجال ہیں، مکر و فریب کرنے والے ہیں، آپ نبی ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں یہ مضمون ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. اور پھر فرمایا لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لے آئے. یعنی نبیوں کا جو سلسلہ آدم سے شروع کیا گیا تھا اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. قرآن کی یہ خاتم جو آیت ہے نا، اس کے معنی مہر، اسٹیمپ. اسٹیمپ کب لگایا جاتا؟ جب وہ آتھینٹک ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر ایک اسٹیمپ لگایا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کے سلسلے کو، آتھینٹک جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے تشریف لے آئے. اس لیے خاتم النبیین، نبیوں کو ختم کرنے کی مہر لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. کوئی دعویٰ کرے دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں، جھوٹا ہے وہ. اس سے نہ دلیل پوچھی جائے، کوئی چیز نہ پوچھی جائے اس سے، بس آپ اپنا ایمان بچائیں. اس لیے کہ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے کام کرے گا. بالخصوص ہمارا جو ہندوستان ہے یہ مذہبی آزادی والا ملک ہے. پوری آزادی ہے ہر ایک کو. آپ کسی مذہب کو فالو کرتے ہیں تو کوئی آپ پر پریشر نہیں ڈال سکتا، کوئی دباؤ نہیں بنا سکتا کہ آپ کو یہ قبول کرنا ہے یا یہ قبول کرنا ہے. ہر ایک کو اپنی اپنی آزادی ہے. تو ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا جو دعویٰ کرے گا کہ یہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا، میں فلاں بنا کر بھیجا گیا. آپ صرف علماء اکرام کو اگر فالو کر لیں گے تو بھی مسئلہ آپ کا حل ہے. اس لیے کہ علماء اکرام جانتے ہیں اگر مہدی اگر آئے تو مہدی کے آنے کی جو علامتیں ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں صاف طور پر ذکر کر دی ہیں. اس لیے کسی کے فتنے میں نہ آئیں، کسی کے بہکانے سے بہک نہ جائیں، اپنا ایمان بچائیں. ایمان بہت بڑی دولت ہے. آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. میں ایمان لایا اللہ پر. کیسا ایمان؟ ایسا ایمان لایا جیسے اللہ چاہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو ایسا ایمان لے آؤ جیسا ایمان لے آئے صحابہ. کتاب پر ہو، رسولوں پر ہو، آخرت کے دن پر ہو، ویسا ایمان چاہیے. تو اس لیے اپنا ایمان بچانا، اور ایمان بچانے کا سب سے اعلیٰ جو کام ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی. نماز جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا ایمان مضبوط فرمائیں گے. نماز میں کوئی کوتاہی نہ کریں. ایمان پر جمنے کی پوری کوشش. سوتے وقت میں کلمہ پڑھ کر سوئیں، اٹھتے وقت میں کلمہ پڑھ کر سوئیں، تاکہ آپ کو کلمے کے پڑھتے رہنے کی وجہ سے استحضار ہو کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں. اپنے ایمان کی مکمل حفاظت کی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان صحابہ کے درمیان پھیلایا، پیش فرمایا، وہ ایمان کی حفاظت چاہیے. اور ایمان بہت بڑی قیمتی دولت ہے. دیکھیے ہر چیز خریدی جا سکتی، مانگی جا سکتی کہیں سے، مگر ایمان نہ خرید سکتے آپ، اور نہ ایمان کسی جگہ ملنے والی ہے. بس ایمان کے لیے کلمہ پڑھنا، کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہی اصل ایمان ہے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ تو خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے۔ وہ لوگ کل قیامت کے دن ایسے ہی کچھ رشوت کی کوششیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بہت سارے لوگوں کو آپ جنت میں بھیج رہے ہیں، ہم کو بھی بھیج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایمان ہے تمہارے پاس؟ وہ کہیں گے ایمان تو نہیں ہے، کچھ لے دے کے کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لینے دینے کی کیا بات ہے، لینا دینا کچھ نہیں، جو دنیا میں دیا گیا وہی سب کچھ ہے۔ وہ کہیں گے اللہ اگر آپ قبول کر لے ہم زمین بھر کر سونا دے دیں اور قیمتی قیمتی چیزیں آپ کو پیش کر دیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، زمین بھر کر سونا بھی کوئی اللہ تعالیٰ کو گفٹ کے طور پر، رشوت کے طور پر دے، یوں کہتے ہوئے کہ یہ قبول کر کے جنتیوں میں ہم کو بھی شامل فرما لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایمان اللہ نے دیا، اس ایمان کی قدر کرنا، اور ایمان کی قدر کے لیے روزانہ نمازوں کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت کی کچھ عادت ضرور ڈالیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 8 دن کے بعد رجب کا مہینہ شروع ہوگا، ابھی سے آپ پریپریشن کریں، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ روزانہ قرآن کریم اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا، سیکھنے کا ابھی سے اہتمام کیجیے، اور کوشش کیجیے تھوڑا نہ تھوڑا ایک آیت سے ہی روزانہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ نمازوں میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے وہ، اور باقی اس کے علاوہ بیٹھ کر کبھی 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ یہاں تک کہ ابھی یہ 8 دن میں 1 آیت 2 آیت کی عادت ہو گئی، ہو سکتا ہے رجب میں 2 آیت کے بجائے 3 پڑھنے والے ہو جائیں، 1 پیج کے بجائے 2 پیج پڑھنے والے ہو جائیں، رمضان میں پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا پڑھنے کی آپ کو عادت ہو جائے۔ ابھی سے اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ارے 50 کے بعد مرتے، 60 کے بعد، اب 50 60 کچھ نہیں۔ یہ کووڈ-19 جب سے آیا اب تو کوئی بھروسہ ہی نہیں رہا۔ اچھا خاصا آدمی بات کر رہا تھا، صبح میں اس کا انتقال ہو گیا، ارے دوپہر میں کھانا کھائے ہم ساتھ میں، عصر کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کے لیے عمر متعین نہیں ہے ہر ایک کی، جو مقرر ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ابھی سے تیاری کی جائے، اہتمام اس بات کا کیا جائے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہو جائیں اور اللہ کو خوش کرنے والے ہو جائیں۔ موت کا جب وقت آتا ہے تو کوئی مہلت نہیں دی جاتی تھی، کل امت اجل، ہر شخص کی موت کا ایک وقت متعین ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب وقت آ جاتا ہے فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جاتی، اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ تو روزانہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نمازوں کی پابندی، دیکھیے نمازوں کی پابندی کے معاملے میں مرد حضرات عورتوں کے تابع ہیں، عورتیں مردوں کے تابع ہیں۔ گھر کی عورتیں اگر نماز کی تیاری کریں گی تو مرد حضرات کو تھوڑی سی شرم آئے گی، وہ نماز کے لیے نکلیں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرد حضرات نمازی پہلے سے ہیں گھر میں، تو مرد حضرات صرف نماز کو خاموشی کے ساتھ نہ جائیں، بلکہ عورتوں کو بتاتے ہوئے جائیں کہ میں نماز کو جا رہا ہوں، آپ لوگ بھی نماز پڑھ لیجئے۔ تو ایک دوسرے کی دعوت کا سسٹم ہے یہ کہ آپ کی وجہ سے عورت پڑھ لے، عورت کی وجہ سے آپ پڑھ لیں۔ اس کے لیے حضرات علماء کرام نے بہت سارے طریقے بتائے، اس میں ایک آسان تدبیر یہ بتائی کہ آپ نماز کی تیاری نہ کریں، اذان کی تیاری کیجیے۔ ایک ہوتا نماز کی تیاری، اذان ہو گئی 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ کے بعد آپ اٹھے، اس کے بعد وضو کریں، تو اس کے بہت سارے فائدے اپنی جگہ ہیں۔ ان فائدوں سے ہٹ کے نقصان ہے ایک نقصان اس کا یہ ہے کہ آپ اذان ہونے کے بعد طہارت کو گئے، طہارت کے بعد پھر وضو کر رہے ہیں، تو اتنی دیر میں ہو سکتا ہے نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ کے لیے کیا کیا نقصان؟ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، حالانکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مسجد کو جاتے جاتے پہلی صف آپ کی ختم ہو گئی، دوسری صف میں آپ کو جگہ ملی، حالانکہ پہلی صف کا جو فائدہ ہے وہ دوسری صف میں نہیں آ سکتا۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی صف کا ثواب کیا ہے، اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو پہلی صف میں جگہ بنانے کے لیے لوگ تلواریں نکال لیں
اتنا تک حکم دیا گیا. تو ہم اگر تیاری نماز کی اگر کریں گے تو ہو سکتا ہے وضو کی تاخیر کی وجہ سے تکبیر اولا چھوٹی، صف اول چھوٹ گئی، بعض مرتبہ رکعت چھوٹنے کا بھی ڈر ہے، اور اگر تیاری نہیں کرتے ہیں تو بعض مرتبہ نماز بھی قضا ہونے کا ڈر ہے. یعنی چار چیزوں کا معاملہ ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ تیاری اذان کی کیجیے. ہر کام ہم لوگ ٹائم سے کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس اپنی گھڑی ہے، فون ہے تو فون کے اندر اس کا وقت متعین ہے، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ گھڑی کا انتظام ہے. اس لیے انسان اذان کی تیاری کرے کہ اذان سے پہلے میں تیار ہو کر رہوں. فائدہ یہ ہوگا، اذان آپ کی اگر پاک ہونے کی حالت میں آپ اذان سن لیے تو فوراً آپ مسجد کو نکلیں گے، عورتیں بھی فوراً نمازیں پڑھیں گی. آپ مسجد کو پہنچیں گے تو مسجد کے اندر پہلی صف میں جگہ ملے گی. پہلی صف میں جگہ ملنے کے ساتھ ساتھ تکبیر اولا ملی. تکبیر اولا ملنے کی وجہ سے پہلی رکعت پوری آپ کو مل گئی. کئی ثواب آپ کو مل سکتے ہیں. اس لیے نماز کے معاملے میں بڑی دلچسپی کی ضرورت ہے. بڑی کاہلی اس وقت میں یہ ہے کہ ہم لوگ نماز کے معاملے میں آج بھی ایکٹیو نہیں ہوئے. زندگی ایک ایک کی ختم ہوتی جا رہی ہے، عمریں ڈھل رہی ہیں. کوئی 10 سال کا تھا 50 سال کا ہو گیا مگر نماز کا عادی نہیں بن سکا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز ہی سب کچھ ہے. نماز سے اللہ تعالیٰ پوری چیزوں کو جوڑے ہوئے ہیں. اس لیے نمازوں کے معاملے میں عادت ایسی ڈال لینا، اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسی کرنا، بیوی کو بھی اسی نہج پر ڈھال لینا، بیٹی کو بھی اسی نہج پر ڈھال لینا کہ ہماری نمازیں جماعت کے ساتھ ہو جائیں. کبھی مجبوری ہے، لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، سو گئے تھے، مجبوری ہے، سفر میں ہیں، گاڑی لے کر نکل گئے، راستے میں کہیں پارکنگ والی مسجد نہیں ملی، مجبوری ہے، چلاتے ہوئے دور چلے گئے، رکعت چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی، مجبوری ہے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے. جانتے بوجھتے گھر میں بیٹھے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، غپ شپ کرتے ہوئے، باتوں کے اندر، شادی بیاہ میں، ایسے موقعوں پہ بیٹھے ہوئے ہم لوگ نماز اگر چھوڑتے ہیں تو ایک نماز کے لیے کئی برس جلنا ہے جہنم میں. ایک نماز چھوٹنے پر، ایک نماز کے قضا کرنے پر کئی سال جہنم میں جلنا ہے. کتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہیں، کبھی غور کیا آپ نے؟ اس لیے نمازوں کے معاملے میں پابندی کی بہت ضرورت ہے. نمازیں ہماری صحیح ہوں گی پھر اللہ کی مدد آئے گی. اس لیے روزانہ نمازوں کی پابندی. یہ رجب آنے والا، اس سے پہلے یہ 4-6 دن 8 دن جو بچے ہوئے ہیں اپنے آپ کو پکے نمازی بنا لینا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالے. قرآن، جیسے میں نے کہا، قرآن کی تلاوت اللہ سے گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے. آپ پڑھتے جائیے، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں. جیسے سورہ فاتحہ مثال دے رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھتے ہیں، اس کے معنی ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ کون ہے؟ جو بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. مالکی یوم الدین، دونوں یہ جو خوبیوں والا خدا ہے، یہ خدا دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے. جس دن ڈیسیشنز ہوں گے، فیصلے ہوں گے، اس دن کا بھی مالک یہی ہے، اسی کی چلے گی، کسی اور کی نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ اتنے بڑے ہیں نا، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد کہتا ہے اللہ میں آپ کی مدد بھی چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے مجھ پر جب کانفیڈنس دکھایا، بھروسہ دکھایا، اعتماد کیا، تو میں اس کی زبان کو یوں خالی نہیں جانے دوں گا، میں اس کی مدد کروں گا. پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھائیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا وہ ضرور دوں گا. اور بندہ جو مانگتا، تھوڑا مانگتا، اپنی حیثیت اس کی ہے چھوٹی، یہ چھوٹی چیز مانگتا، اللہ تعالیٰ اپنی شان سے دیتے ہیں. بندہ تھوڑا مانگتا، اللہ تعالیٰ اپنی شان سے دیتے ہیں. اس لیے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں، بڑے فائدے آپ محسوس کریں گے. ایک حرف پر کم سے کم 10 نیکیاں ملتے ہیں. اور تجربہ یہ ہے آپ 10 سے 15 منٹ اگر روزانہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہزاروں نیکیاں کما لیتے ہیں. آپ کمانے کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں ہم ہزاروں کی کیا لاکھوں کی فکر میں ہیں، اور نیکیوں کے معاملے میں کوئی ہماری فکر نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹ نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہتا. یہ اچھی بات نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. رجب کی آمد ہے تو رجب کا خوب اچھا استقبال کیا جائے.
لین دین کسی کے باقی ہیں لین دین ادا کیے جائیں، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، بد زبانی کر دیے، غیبت کر دیے، چغلی کر دیے، اس کے خلاف بول دیے، اس سے مل کر معافی مانگ لیں۔ عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی عادت ڈالیں۔ معافی مانگنے سے چھوٹے بڑے نہیں ہوتے۔ بہو سے غلطی ہو گئی تو بہو معافی مانگے، ساس سے غلطی ہو گئی تو ساس بھی غلطی مانگے۔ ارے میں بہو سے غلطی کی معافی مانگوں گی تو میں چھوٹی کہلاؤں گی، میرا مقام ایسا ہو جائے گا، نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معافی مانگنے کا طریقہ بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس لیے عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، بھاوج کی ننند کی کوئی بحث ہو گئی، بہو کی ساس کی کوئی بحث ہو گئی، ماں کی بیٹی کی کوئی بحث ہو گئی، آپس میں کسی بھی قسم کے خاندانوں میں، غیروں میں، اڑوس میں، پڑوس میں کوئی غلطیاں ہو گئیں تو معافی تلافی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جو موقع اللہ نے عطا فرمایا، عنایت فرمایا، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو رجب المرجب کی آمد کی مناسبت سے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزانہ نمازوں کی پابندی اور قرآن کریم کی تلاوت اور دعاؤں کے اہتمام کا موقع اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے اپنے کرم سے قبول اور منظور فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔